والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو چیز رب کے پاس نہیں وہ چیز جب بندے کے پاس آ جاتی ہے تو بندہ رب تو نہیں بنتا، نبی بھی نہیں بنتا، نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن ولی بن جاتا ہے، غوث بن جاتا ہے، کتب بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے، نقیب نجیب ابرار بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ چیز جو بندے کے پاس ہے اور رب کے پاس نہیں۔ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، کھانا اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ پیتا نہیں پلاتا ہے، پینا اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ کے پاس رونا نہیں ہے، اس لیے اللہ رونے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے پاس سونا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ نہ ہے، اس لیے اللہ جل شانہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو جاگ کے اللہ کو منائے۔ جو صفات بندے میں آ جائیں وہ اللہ جن سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، رونے سے پاک ہے، فقر سے پاک ہے، غربت سے پاک ہے، تنگ دستی سے پاک ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے پاس نہیں ہیں وہ چیزیں لے آئیں اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں، اپنی ترتیب میں۔ اللہ پاک اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک چیز وہ بھی ہے جو خود اللہ کے پاس بھی ہے اور بندے کے پاس بھی ہے، وہ ہے بندوں کو کھلانا، بندوں کو پلانا، بندوں کو سلانا، ان کی ضرورت کو دیکھنا، بندوں کو دینا۔ اب جب لفظ آتا ہے نا بندوں کو دینا، تو اس دینے میں پینا، کھانا، روٹی، ضروریات، زندگی، یہ ساری چیزیں دینے میں آ جاتی ہیں۔ جو اللہ پاک کے بندوں کو دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ جو اللہ پاک کے بندوں کو، جو اللہ کے بندوں کو کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ کو صلہ رحمی پسند ہے، میرے رب کو صدقہ پسند ہے، مال کا دینا پسند ہے۔ یہ نعمتیں وہ ہیں جو سعادتیں میرے رب نے بندوں کو دی ہیں، اور خوش قسمت ہے جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ لوٹاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سخی تھے، حضرت عثمان غنی سخی تھے، اور صحابہ اہل البیت امام حسن حسین بڑی بڑی ہستیاں سخی تھیں۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، حضرت عثمان کا غلوں سے بھرا ہوا اونٹوں کا ایک بہت بڑا قافلہ سینکڑوں اونٹوں پہ آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تقسیم کرنا چاہا، بھائی اس کو موبائل بند کرا تو اس کا، وہ تقسیم کرنا چاہا، لیکن تاجر آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ غلہ ہمیں بیچ دیں، کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ لیا ہے۔ اس نے کہا آپ کو 1% منافع دیتے ہیں، کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، 2، 3، 4%، 10% منافع دیتے ہیں۔ کہا مجھ سے 70% ملتا ہے مجھے۔ 70% کیسے مل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ 70% منافع مل جائے، ممکن ہی نہیں۔ اس نے مجھے ملتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ غلہ سارا اتروایا اور اتار کے ڈھیر کر دیا، اور اعلان کیا کہ مکہ کے مدینہ منورہ کے جتنے بھی مسکین ہیں ان سب سے کہیں کہ وہ غلہ لے جائیں۔ تو تاجروں نے کہا آپ تو کہتے تھے مجھے 70% ملتا ہے، آپ نے تو سارا غلہ تقسیم کر دیا۔ پر میں نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا ہے،
میرا اللہ کہتا ہے کہ 70% ملے گا، 70% ملے گا، اور اللہ پاک نے 10% سے لے کر 70% کا وعدہ کیا، اور 70% سے اگلا وعدہ بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، چاہے میں اس سے زیادہ بڑھا دوں، واللہ واسع علیم، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کتنا وسیع دینے والا ہوں، کتنا زیادہ دینے والا ہوں، کتنا زیادہ عطا کرنے والا ہوں، مجھے پتا ہے، بندوں تمہیں پتا نہیں ہے۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اور اللہ کو دینا بہت پسند ہے، دینا بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا کہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو، کھجور کا آدھا حصہ دے دو، مجھے وہ پسند ہے، عطا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے، جود و سخا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے۔ 9 ہجری میں حاتم طئی کی بیٹی صفانہ قیدی بن کے آئی، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے فرمایا حضرت بلال کو، بلال میری چادر کملی اٹھاؤ، اس کے سر پہ ڈھانک دو۔ بلال کہنے لگے حضور آپ کی چادر کا تار تار نور سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، نبوت کی خیروں سے بھرا ہوا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا حضور نے، بلال بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہوتی ہے، اس کا سر ڈھانک دو۔ انہوں نے سر ڈھانک دیا تو آپ نے فرمایا تو حاتم طئی کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی سخاوت اور کریمی کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور میں بھی کریم کی بیٹی ہوں، میں بھی سخی کی بیٹی ہوں، اکیلی نہیں جاؤں گی۔ قبیلہ طے کے، حاتم طے قبیلہ تھا، قبیلہ طے کے جتنے بھی یہ قیدی ہیں، عورتیں اور مرد ہیں، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گی، آپ شفقت فرمائیں، ان کو معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں، اور جیسے مجھے آزاد کیا ان کو بھی آزاد کر دیں۔ بڑے باپ کی بیٹی، نسبتوں کا تعلق، اسے حفظ مراتب کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، نسبتوں کا تعلق، بڑے باپ کی بیٹی، حضور نے اس کی ادا قبول فرمائی، درخواست قبول فرمائی، اور حضور نے سب کو آزاد کر دیا۔ تو وہ خواتین رونے لگ گئیں اور روتے روتے فرمایا حضور دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے، اب جہنم کی قید سے بھی آزاد کرا دیں اور کلمہ بھی پڑھا دیں۔ دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے، اب جہنم کی قید سے بھی آزاد کرا دیں اور کر دیں اور کلمہ پڑھا دیں۔ کریمی اللہ کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے، محبت اللہ کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے۔ اپنے بندوں پہ محبت کرنا، اپنے بندوں پہ شفقت کرنا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میری والدہ فوت ہو گئیں، درس بہت سنتی تھیں، ابکری کو بہت مانتی تھیں، لوگوں کو ابکری کے وظیفے تسبیح بتاتی تھیں، میری والدہ بتاتی تھیں۔ کہنے لگے کہ میری والدہ فوت ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا، کچھ عمل نہیں کیا، ایسے خواب میں آ گئے۔ بعض اوقات ضروری نہیں کہ مرحوم کسی عمل کر کے خواب میں آئے، بعض اوقات خود بخود خواب میں انکشاف ہو جاتا ہے، اظہار ہو جاتا ہے۔ تو کہا میرے خواب میں آئیں، تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا تو مجھ سے پوچھے گا میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا اماں میں آپ سے پوچھوں گا۔ لیکن بیٹا میری بخشش ہوئی ہے، میں ابکری کے وظیفے اور ٹوٹکے لوگوں میں پھیلاتی تھی اور لوگوں کو نفع ہوتا تھا، بس وہی وقت وظیفے اور ٹوٹکے میرے لیے ترازو میں اتنا بڑا وزن بن گئے، اتنا بڑا وزن بن گئے کہ لفظ تھا کہ ترازو کی بھی آوازیں نکلنے لگیں۔ جیسے لفظ میں کہوں، انہوں نے تو نہیں کہا، میں کہوں کہ لفظ ترازو کی بھی چیخیں نکل گئیں، ترازو کی بھی آوازیں نکلنے لگیں، اتنا زیادہ وزن تھا اس کا، اتنا زیادہ وزن تھا۔ اللہ کو خیر خواہی پسند ہے،
اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندوں کی خیر خواہی کرو، انہیں مال دو، انہیں چیزیں دو، انہیں پانی پلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ. اپنی مخلوق حتیٰ کہ بے زبانوں کی خیر خواہی پسند ہے. بے زبانوں کی بھی خیر خواہی اللہ کو پسند ہے. کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے ولایت ملی، کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے تونگری ملی، اور کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے اللہ کا تعلق ملا اور اللہ کی دوستی ملی. بے زبانوں کی وجہ سے. یہ جو صدقہ ہے، صدقہ میں نے ایک دفعہ بھی عرض اور کئی دفعہ عرض کیا، کبھی کوئی ایسا صدقہ کریں جو دل کو ہلا دے، تن کو ہلا دے، من کو ہلا دے، اندر ہلا دے. کبھی کوئی ایسا صدقہ کریں جو تن کو من کو ہلا دے، اندر ہلا دے. اتنا زیادہ دیں. دنیا کی زندگی کے مال خرچ کرتے ہوئے ہمیں وحشت اور دہشت نہیں ہوتی. فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ میری گھڑی اتنے کروڑ کی ہے، یہ میری گھڑی اتنے لاکھ کی ہے، یہ میری فلاں چیز اتنی مہنگی ہے. فخر سے بتاتے. تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا، میں بیمار ہو گیا، میرے بیٹھے بیٹھے نا ناک سے ایسے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا. علاج معالجہ سنت ہے، ٹیسٹ کرایا فلاں سے کچھ نہ ہوا. وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عمل، 4 رکعت نماز پڑھیں، فاتحہ کے بعد اللہ کو متکاثر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ. پر میں نے کیا، اپنے بھائی سے علاج پوچھا. بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر ساتھ تھی. تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا، بھائی ایسے ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں، اس سے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا. میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دیں. تو پوچھا حاجی صاحب کس لیے کھائیں گے؟ کہا میرے ناک سے خون اچانک. کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے. کہا چھوڑ میرے بھائی نے بتایا. کہہ رہے بھائی تو فوت ہو گیا. کہہ رہے خواب میں بتایا. بھائی تو فوت ہو گیا. کہنے لگا خواب میں بتایا. کہا میں نے وہ پوری کھائی، اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ تکلیف نہیں ہوئی. میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے کو حاجی صاحب کی محبتیں یاد دلا رہا تھا، اور انہی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا اور میں نے عرض کیا تھا حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے، وعدہ کریں میرے بغیر نہیں جائیں گے. وعدہ کیا. یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں، ان میں حاجی صاحب بھی تھے. چند سال پہلے فوت ہوئے. کھڑا میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. بہت رویا وہ، ہچکیاں لے لے کے رویا. ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا ہے میں نے کہ فلاں جگہ آپ کی محبت، فلاں جگہ آپ کی شفقت، فلاں جگہ آپ کی محبت. مامو کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میں ان کے تربت پہ گیا. اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے. گجرانوالہ میں ایک درویش تھے، 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب. ان کی تربت پہ اللہ اکبر. میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں. ابھی میرا جو دسمبر میں سفر ہوا تھا، تاشقند کا، بخارا کا، سمرقند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندیجان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ. اندیجان، مرغیلان اگلا شہر، انجیر اگلا شہر، اور فرغانہ کے بعد کوکند. یہ سارے سفر زندگی کے. آپ سے ایک درخواست ہے، میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں
میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا حمص، اب تو شام میں امن آ گیا، اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے، اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں، مقام ادب ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اگر یہ دعا نہ پڑھتا، یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے میں نہ کہتا، اتنی طاقتور دعا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی ہے، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا۔ یہ طاقتور دعا ہے، الفاظ ہر ولی، ہر غوث، ہر کتب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا، کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا کہ دشمن کے یہ وار ایک ظاہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے ظاہری وار۔ میں نے آپ یہ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی، آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بولیں، بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں، اس کو ہم ہوائی چیزیں کہتے ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی ہے، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی، اور اپنا کام کر جاتی ہے، اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، ساری چیزوں کے باوجود، ساری چیزوں کے باوجود روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی، میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا ہے، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے گا، سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، یا کہاروں کا پانی میں استعمال۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ، یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل، جاگ رہے؟
कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने जब भी उन्हें देखा है सोते देखा है, पक्के हो गए उनके चेहरे, उनके चेहरे पक्के हो गए। फिर क्या करते हैं, जोर से आंखें खोलते हैं, जोर से ना आंखें जोर से खोलते हैं कि नहीं नहीं खुली हुई है, हालांकि वो सो रही होती। कुछ ऐसे हैं उनके चेहरे पक्के हो गए, शक्लें मुबारक याद हो गई है। एक अमल बता रहा हूं मैं आपको, रूहानी गुस्ल का एक अमल बताया था, आपको याद है? 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ के बाहर पढ़ें, बैतुल खला में नहीं, अंदर नहीं, पढ़ के तो उसके बाद फिर आप बैतुल उसमें गुस्ल खाने में जाएं, और दिल ही दिल में, जुबान से नहीं, और फुकहा के मसाइल का मैंने बाकायदा तहकीक की है, ये बात गौर से सुनिएगा। फुकहा के आखिरी 6 सूरतें मैंने पढ़ने को अर्ज किया था बिस्मिल्लाह के साथ। और अगली बात यह है कि फुकहा, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान कराम की बाकायदा मैंने मसाइल की तहकीक की है, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूं, मुफ्ती नहीं हूं, मैं सूफी फकीर हूं, इसलिए पूछ पूछ के चलने की कोशिश करता हूं। और क्यों पूछता हूं, मेरे साथ कुछ मजमा चल रहा, अगर मैं फिसलूंगा तो मजमा, अकेला मैं नहीं फिसलूंगा, एक पूरा मजमा फिसलेगा। इसलिए हर वजीफे की तहकीक करता हूं, हर वजीफे की सनद और सबूत लेता हूं, फिर भी दावा नहीं कर सकता अपने अपने 1 नंबर होने का। वो मौत बताएगी मैं 1 नंबर था या 2 नंबर था, मुखलिस था, दुकानदार था या ईमानदार था, वो मौत बताएगी। अल्लाह खात्मा ईमान पे कर ले। ये बैतुल खला में, बैतुल खला की दुआ नहाते हुए, ये रूहानी गुस्ल है, जुबान से नहीं दिल से। आप पढ़ सकते हैं, फिर कहें जुबान से नहीं। मुज्तहिदीन ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने ये लिखा है कि आप जुबान से नहीं दिल से पढ़ सकते हैं। आज एक और अमल बताता हूं, मैंने अर्ज किया जिंदगी में, क्योंकि इसका निजाम पानी के साथ है, इसी तरह या कहारो, जुबान से नहीं नहाते हुए दिल में पढ़ सकते हैं। ये गुस्ल करें। अच्छा, आज तक छुपाया नहीं, याद ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं अल्लाह की तरफ से अचानक याद आती हैं, जैसे फरमाया कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। आप जब भी गुस्ल करें, जब भी गुस्ल करें, जब भी गुस्ल करें, जैसे वुजू की दुआ, उसका ताल्लुक भी पानी के साथ है। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी वस्सि ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। मुझे दुनिया ने, अभी मुझे ये तुर्की कॉन्फ्रेंस में कितने लोगों ने बताया कि वहां एक साहब कहने लगे, सारी जिंदगी वहां अगर कोई बंदा छोटा सा घर ले, मौत तक उसकी 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 किस्तें भरते भरते जिंदगी गुजर जाती है। इस वजू की दुआ से मैंने, पता नहीं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कौन सा मुल्क मुझे याद नहीं, उस मुल्क में मैंने बड़ा घर पाया, बगैर किस्तों के पाया, गैब से असबाब मिले, और आज मेरा अपना वहां बड़ा घर है। आप भी आए। मैं कहा इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह लाएगा। बड़ा घर पाया। ये भी वुजू के दुआ पानी के दौरान का अमल है, दिल ही दिल में पढ़ने हैं। अच्छा, एक पानी के दौरान का और अमल बताता हूं, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो पानी पे हाथों पे पानी डाले वुजू के लिए, और ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, जब तक उसका वुजू रहेगा, फरिश्ते नेकियां लिखते 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 थक जाएंगे, इतनी नेकी। आप खुद सोचें, पता नहीं कितने 70,000, कितना 1,00,000, कितने फरिश्ते होंगे, और एक ही फरिश्ता काफी है। फरिश्ते की ताकत कितनी, फरिश्ते का कलम कितना, फरिश्ते की रफ्तार कितनी, फरिश्ते की कुव्वत, फरिश्ते, वो तो कितनी नेकियां लिखेगा। सिर्फ वुजू से पहले आपने क्या करना है,
बस इतना लफ्ज पढ़ना है। आप सोचें ये लफ्ज कितना आसान है, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बस ये भी पानी का अमल है, ये भी पानी का अमल है। एक पानी का अमल और बताऊं, बारिश के अंदर खड़े होके, अरब का उसूल है, अरब का मिजाज है, जब बारिश आती है बारिश में खड़े होके दुआ मांगते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, जरूरी नहीं उसमें खड़े हो जाएं। हाँ, कितने लोग अरब में, अजम में है जो बारिश में खड़े होके दुआ करते हैं। गर्मी है, मौसम गर्म है, बारिश में खड़े हो दुआ करते हैं, यह भी पानी के दौरान का अमल है। पानी के दौरान का एक और अमल बताऊं, कश्ती की दुआ कौन सी है, बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर, ये पानी के दौरान का अमल है। अच्छा, पानी के दौरान का एक और अमल बताऊं, फरमाए जब पुल से गुजरो, या रब्बि सल्लिम या रब्बि सल्लिम, या ये पुल की दुआ है, ये पुल से गुजरो। और बताएं आपके जहन में कोई पानी के दौरान का है तो आप भी जरूर, ज़मज़म की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। हाँ, हाँ, और बताएं, जो हदीस में आ रहा है वो बताएं। ये छोटे अमल हैं, याद आए तो जरूर बताइएगा, ये छोटे अमल हैं। या कहारो, चारों कोनों में हिफाजत का निजाम, या लतीफो, चारों कोनों में हिफाजत का निजाम, या वदूदो, चारों कोनों से हिफाजत का निजाम। एक बाबा जी थे बड़े पुराने, उनके आज एक लफ्ज बताता हूं, अचानक याद आए। कहने लगे, एक जगह बैठे थे, अपनी हिफाजत का निजाम हमेशा सोचा करो। पूछा कैसे? फरमाया कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए और कहां लगे, कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए कहां से लगे। और फिर कहा लाठी तो लगे हाथ नजर ना आए। ये हैं ऐसे वार जो वार तो हो जाएं, करने वाले नजर ना आए। इन वारों को जादू का वार, जिन्नात का वार, नजर बद का वार, सिफली वार, काले वार, ये वो वार हैं, नजर तो आए करने वाले, वार तो नजर आए पर करने वाले नजर न आए। अगर किसी को मेरी इस बात पे शक है तो अंग्रेजों की किताब उठाएं, हमारी अपनी की साइट पे पढ़ी है, जादुई लाइब्रेरी के नाम पे। अंग्रेजों को जादू ने कितना सताया, जिन्नात ने कितना सताया, नजर बद ने क्या हाल किया, उन पे ऊपर क्या वार हुए। अंग्रेजों की उठाएं किताबें देखें, आपको अंग्रेजों की किताबें बोलेंगी कि हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना मानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना जानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना कबूल करते हैं और कितना बचने की कोशिश करते हैं। आए फिर पढ़ते हैं वो दुआ पूरे वतन की सलामती की नियत करके। या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम। अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, वकफा बिल्लाह वलीम, कफा बिल्लाह नसीरा। हाँ, जहां असबाब बहुत जरूरी हैं वहां दुआएं भी हैं। मेरे हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में 5 घंटे की दुआ की है। इतनी लंबी दुआ, इतनी लंबी दुआ। अल्लाह अपनी मदद भेज दे। आज ये मुट्ठी भर है, अगर तूने मदद ना भेजी फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतनी लंबी दुआ, इतनी ताकतवर दुआ, इतनी ताकतवर दुआ।
یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے ایک بہت بڑا مجمع حفاظت کی یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا۔ یا قہارو، مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں، میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا۔ اس کے بعد میں میاں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا۔ حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی۔ ان کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھیں آپ کا نام، فوراً کہتے ہیں میرا نام مقبول موٹا ہے، خود کہہ دیتے تھے بہت موٹا۔ کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے کھاتے تھے، پھر کھاتے تھکتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے، بیت الخلا جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے۔ شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے، پھر قمیض پہن لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے، تو میرا نام بھی تھا۔ اس نے کہا سارا دن تو ہنگے کا کھائے گا، اس کا ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ نہیں رکھتے۔ فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا قہاروں کا ذکر کیا، میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں۔ مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی، آلتی پہلتی ایسے ماری، مار کے نا مجھے خود کر کے دکھائی۔ کیفیت نہیں بھولے گی۔ حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا، مقبول موٹا بھی مر گیا، مر گیا۔ اس نے جو کر کے دکھایا نا، کہا میں رات کو بیٹھا عشاء کے بعد، میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے۔ کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا، اور کہا میں رویا، اور پھر مقبول موٹا رونے لگ گئے۔ اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جذبے تھے، اس کا وجدان تھا، اس کی کیفیات تھی، اس کا درد تھا، اس کی آہی تھی، اس کی سسکیاں تھیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا۔ کیوں؟ سن لیں، اب جو کہنے لگا ہوں الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں، کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے۔ الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا، اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے، نہیں ہو سکے۔ بس اس کے اندر ایک درد تھا، غم تھا۔ کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھا، اور پڑھتا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر تک روتا رہا، اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تیرے اندر قوت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہے۔ پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ، کن دردوں کے ساتھ۔ مشہور پامسٹ گزرے ہیں ایم اے ملک، بہت زیادہ، کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ کال کوٹڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گیا، میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے، تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو صبح پھانسی پہ جانے والا ہے؟ بتائیں مجھ سے کیا کہا صاحب جی میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، لکیریں کیا لینی ہے، صبح تو میں نے مر جانا ہے۔ اس کی وجدان، اس کی کیفیات کیا ہوں گی؟ جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہر پڑھ رہا ہوگا؟ میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا، اس نے وہ کر کے دکھایا ہے، جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پھر سنیں
ये करके दिखाया है। क्या लफ्ज कह रहा हूं, बोले? ये तो करके दिखाया था। उसने अपनी कैफियत को समेटा, संभाला, खींचा, बनाया, और मुझे, और उस वक्त में मेरी कैफियत है कि मैं 8-10 अल्फाज बोल चुका हूं, उसके बाद मैंने कहा है मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। क्यों? अल्फाज का तर्जमा होता है, कैफियत का तर्जमा कभी नहीं हो सका। या कहारो। और उसके बाद कहने लगा कि मैं रात को रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा। हाय हाय। मैंने पूछा फितनों के जाल तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? हजरत अमल कर रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा। तो करे, और कितमीर और फितनों के जाल न टूटे, और वो जाल उन पे वापस न पलटे। ये सुन कि मकबूल मोटे ने कैसे फैसले करवाए। देख फिर आ, ये होते हैं मनवाना, ये होता है मनवाना। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो हजरात फितनों के जाल को, कितमीर के फितनों के जाल को तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने जिम्मे अमल लगाए हैं, उन्हें अपने जिम्मे वजीफे लगाए हैं, या उनको अमल वजीफे दिए हैं, वो अगर फैसला नहीं करवा रहे तो मकबूल मोटे से सीखें। लगता है उन्हें लगी नहीं, लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं। जब लगी नहीं होती फिर कहता है मैं अमल कर रहा हूं। ना ना, अमल करे और फैसले ना हो, अमल करे और अर्श न हिले, अमर करे और निजाम आलम में हलचल न मचे। बस कहा कि मैं, ओहो, मुझे आज भी याद है, मकबूल मोटा बैठा है और या कहार पढ़ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं, बह रहे हैं। का सुबह वही मुझे ढूंढते फिर रहे थे, वही जो कहते थे, जो कहते थे इसको साथ कैसे रखेंगे, इधर खाएगा उधर जाएगा, फिर इधर खाएगा, हाँ, फिर तीसरा काम सो जाएगा। मैंने तो देखा, खाना निकालना फिर सो जाना। वो बेचारा बेबस था। कुछ लोग बेबस होते हैं। ये वजूद अल्लाह अता करता है, किसी को मोटापा, किसी को कैसे। हमारे एक साहब थे, उनको चैन कुप्पी के जरिए 500 किलो वजन था, कब्र में उतारा, क्रेनों चैन कुप्पी के जरिए कब्र में उतारा। वो बेचारा क्या करे। मैं एक दफा गया तो मुझसे कहला, हकीम साहब क्या खाएंगे? डीप फ्रीजर भरे हुए हैं खानों से, इतना इतना खा रहा है, खत्म, गया, खा रहा है, खत्म। उसकी साइज की जूती नहीं मिलती थी, मिलती नहीं थी उसके साइज की जूती, दराज कद था, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं, एक एक वक्त में उबले हुए अंडे 3 दर्जन 4 दर्जन। उस दौर में ये बोतलों के डाले होते थे, एक 12-24 का डाला पी गया, दूसरा पी गया, तीसरा, तो होता ही कुछ नहीं था। उसकी कब्र में उस बंदे को जंजीरों और चैन कुप्पी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया था। यह उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो अबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं, उनके लिए सबक है। मकबूल मोटा सामने होगी, काली थैली आपके सामने होगी, और काली थैली पे आप तवज्जो से, पूरी ताकत से या लतीफो या वदूदो पढ़ेंगे, मेरी बात पे तवज्जो कर रहे हैं, फिर इस पे फूंक मारेंगे, फिर या लतीफो या वदूदो जज्बे से, इस तरह 7 फूंके मारनी है। ठीक है? अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपने मसाइल, अपनी उलझने, पूरी उम्मत के मसाइल, पूरी उम्मत की उलझने, और तस्बीह खाने को अल्लाह दाएं बाएं से वुसअत, हर फितने से महफूज फरमाए, इसका तसव्वुर पूरी तवज्जो से हमने या लतीफो या वदूदो पढ़ना है, जज्बों के साथ, डूब के डूब के डूब के। उसके बाद मुराकबा, फिर उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ। दरूद पाक आपने पढ़ा हुआ है, या लतीफो या वदूदो।
या लतीफ़ या वदूद। 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 या लतीफ़। अब आखिरी है, तवज्जो से। या लतीफ़ या वदूद।
یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما اب تو لطف و کرم فرما اپنے نام لطیف کی وجہ سے رحمتیں بھیج برکتیں بھیج عطائیں بھیج شفقتیں بھیج مہربانیاں بھیج وسیع رزق دے وسیع برکت دے عافیت دے عطا دے شفقت دے بن مانگے دے بن مانگے دے بن مانگے دے اور ودود کی وجہ سے اپنی مسکراہٹ سے مزین فرما اپنی رحمت سے مزین فرما اپنی رحمت بھیج دے محرومی سے بچا دے شقاوت سے بچا دے لعنت سے بچا دے رحمت دے دے رحمت دے دے ہماری نسلوں پہ رحمت دے ہماری امتوں پہ رحمت دے ساری نظام پہ رحمت دے سارے عالم پہ رحمت دے ہمارے وطن پہ ہماری چھاونیوں پہ ایوانوں پہ گھروں پہ بازاروں پہ کچہریوں پہ بادشاہوں پہ وزیروں مشیروں فقیروں امیروں پہ وردیوں پہ رحمت 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 دے پوری امت پہ رحمت دے سارے فرشتوں کی رحمت دے سارے انسانوں پہ رحمت دے سارے جنات پہ رحمت دے ہماری ہر دعا قبول فرما ہر مشکل حل فرما اگر ناکامی کے عرشوں سے فیصلے ہیں کامیابی میں بدل دے اگر ذلت کے فیصلے ہیں تو رحمت میں بدل دے عطا دے دے رحم رحمت دے دے اے سخیا کا ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے ابھی سخت آندھی چل رہی ہے دعا کے دوران بہت سخت آندھی چل رہی ہے اللہ اس ہوا کو رحمت میں بدل دے اس ہوا کو فضل میں بدل دے اللہ ہم ہواؤں کی طاقتیں جانتے ہیں ہم تیری طاقتیں جانتے ہیں پھر بھی نہیں جانتے ہمارا علم کمزور ہے اپنی رحمت کو متوجہ فرما اپنے کرم کو متوجہ فرما ان مانگنے والوں کو دے دے جھولیاں بھر دے آباد کر دے اور شاد کر دے اور بامراد کر دے جس طرح تو نے یہ آندھی چلی ہے اس حال کو ٹھنڈا کر دیا ہے ایسے ہماری اس قبروں کو ٹھنڈا کر دے ہمارے حشر کو ٹھنڈا کر دے ہماری زبان کو اپنے نام اور درود سے ٹھنڈا کر دے ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور عشق مصطفیٰ محمد آل محمد کی محبت سے ٹھنڈا کر دے اور اصحاب محبت کی ٹھنڈا کر دے اولیاء سے محبت سے ٹھنڈا کر دے اللہ ٹھنڈے پیغام دے دے نسلوں کی آنکھوں سے ٹھنڈک پہنچے بیٹیوں کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچے اور قبریں ٹھنڈے ہو جائیں ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے رحمتوں سے بھر دے پوری دنیا میں جہاں تیری بندے اور بندے آمین کہہ رہے سب کی آمین قبول فرما سب کی آمین قبول فرما سب کی آمین قبول فرما سب کو رحمتیں دے دے کرم دے دے اور فضل دے دے ہماری ہر دعا کو اپنی قبولیت کی مہر دے دے ہماری مشکلیں آسان کر دے پریشانیاں دور کر دے آزمائشیں ختم کر دے اللہ ان فتنوں کو توڑ دے اللہ ان فتنوں کو توڑ دے ان کو ان پہ پلٹ دے ان کو مٹانے والوں کو مٹا دے ان کی نسلوں کو مٹا دے قیامت تک کے لیے مٹا دے